السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خان زئی۔ میرے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن کے چیئرمین سندھ کے جناب عبدالصمد رئیسانی صاحب۔ اور ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عنقریب 23 نومبر 2019 کو لاکھرا پول فیلڈ میں آل پاکستان مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک بہت بڑا کنونشن ہونے جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں جناب عبدالصمد رئیسانی صاحب سے۔ سب سے پہلے تو سر ویلکم آپ کو، السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو دوست، سب سے پہلے تو میں آپ کے حیدرآباد نیوز چینل کا میں شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیشہ ہمارے جو ہے نا جو مثبت معاملات ہوئے ہمیشہ گورنمنٹ کے سامنے جگہ کیے، اور آج پھر آپ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا جس کی توسط میں آل پاکستان مائنز منرلز ایسوسی ایشن کی توسط سے آپ کے نیوز چینل کا میں شکریہ ادا کر لیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا جو ہے 23 نومبر 2019 کو جو کنونشن ہونے جا رہا ہے، تو یقیناً آپ ان کے اغراض و مقاصد بھی آپ ہم سے پوچھنا چاہیں گے۔ تو اس کے لیے آپ تمام دوستوں کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہاں پہ حیدرآباد کے اندر بھی ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور تھرو آؤٹ پاکستان ہم نے مائنز منرلز ایسوسی ایشن کے اور مختلف مسئلے مسائل اٹھائے تھے۔ ہم نے کراچی فیڈریشن ہاؤس کے اندر بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، وہاں پہ اپنے مسئلے مسائل اٹھائے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صوبہ بلوچستان میں بھی ہمارے جو مرکزی پریزیڈنٹ ہیں میر بہروز بلوچ صاحب، ان کی زیر نگرانی میں ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اس کے بعد الحمدللہ حکومتی سطح پہ ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل کے حوالے سے ہمیں مدعو کیا گیا، اور اسلام آباد میں بھی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری مختلف میٹنگز ہوئی جس میں میڈم زرتاج گل کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر جو ہے لاہور میں جو آپ کا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے سیکرٹری ڈی جی اور جتنے ذمہ داران تھے ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہوئی۔ تو ہمارے دو ایشوز تھے جو اس وقت ہم نے اٹھائے تھے۔ ایک ایشوز ہمارا یہ تھا کہ یہ ایکسل ویٹ کا جو معاملہ ہے، جو کہ آرڈیننس 2000 مشرف صاحب کے زمانے میں ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ جی یہ جو گاڑیاں 30 ٹن اٹھاتے ہیں ان کو 17 ٹن لوڈ دیا جائے۔ تو اس کے خلاف ہم نے یہ کہا تھا بھائی جب یہ 18 سال میں یہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، تو اس وقت بھی ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس پہ عمل درآمد کریں۔ تو الحمدللہ ہماری اس بات کو انہوں نے اوبے کیا، اور ہم پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے 1 سال کے لیے اس آرڈیننس کو جو ہے نا فی الحال وقتی طور پر انہوں نے جو ہے نا منسوخ کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا جو ہمارا جو مسئلہ تھا اس وقت وہ بٹر سیکٹر پہ، کہ یہ جو سمو کے نام پہ جب کہ جی بھٹے بند کیا جائے کہ سمو کہا جاتا ہے، اور سمو کی وجہ سے جو ہے نا پھر وہاں پہ نقصان ہوتے ہیں، دوسرے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جب لاہور میں جا کے ہم نے اسلام آباد کے اندر لاہور کے اندر ان کو دلائل کے ساتھ یہ چیز کہا کہ بھائی سمو کی جو اصل وجوہات ہے وہ بٹے نہیں ہیں، کچھ پرسنٹ بٹے ہو سکتے ہیں لیکن اور بہت سارے وجوہات ہیں۔ تو الحمدللہ وہ بھی ہمارا مسئلہ مسائل باہمی رضامندی سے، اور جس کی بحاف پہ میں جو ہے نا سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب کا میں شکر گزار ہوں، میں جو ہے نا سیکرٹری انوائرمنٹ ڈی جی انوائرمنٹ اور سمو کمیشن کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس وقت 2 بٹوں کو تباہی سے بچا دیا، جس میں مائننگ سیکٹر اور بٹر سیکٹر۔ تو اسی کے خوشی میں جو ہے نا ہم لوگ یہ کنونشن جو 23 نومبر کو جو کرنے جا رہے ہیں، اس کے مقصد بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کتنے اچیومنٹ کی ہے آل پاکستان مائنز منرلز ایسوسی ایشن نے، لاکھرا پول فیلڈ مینجمنٹ نے، تو وہ جو اچیومنٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا یہ کنونشن کا انعقاد کیا ہے، اور اس میں انشاءاللہ جو ہے نا باقی جو مزید چیزیں ہوں اس پہ جو ڈسکس کر لیں گے اس کو۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ نے بتایا کہ بہت ساری مطالبات تھے، اور پچھلے دنوں آپ کی حیدرآباد میں ایک بہت اہم پریس کانفرنس ہوئی، اور اس کے علاوہ آپ نے دیگر پاکستان کے شہروں میں بھی پریس کانفرنسز کی۔ تو اس کے بعد ایک آپ نے ابھی بتایا کہ کافی فرق آیا ہے، اور مطلب حکومتی جانب سے حکومتی مشینری نے آپ کی بات کو سنا ہے، اور وہ جو مسئلے مسائل تھے جو ایشوز تھے اس پر بات ہوئی ہے، اور وہ کئی حد تک ریزالو ہوئے ہیں۔ تو کنونشن جو ہے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی خوشی میں کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ اس میں کیا ایکٹیویٹی ہوگی، کنونشن میں کون کون لوگ آ رہے ہیں، اور کس طرح کی یہ تقریب ہونے جا رہی ہے، اور اس میں آپ مزید کوئی نئی چیز کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، اس کنونشن میں تو یقیناً یہ اس میں چونکہ پورے پاکستان میں اس کے اثرات پڑے ہیں، اور پاکستان کے 2 بڑے سیکٹر جس میں جو ہے نا بٹر سیکٹر اور مائننگ سیکٹر دونوں پہ اس کو جو ہے نا اثرات پڑے جب یہ اچھا فیصلہ آیا ہے۔ تو اس میں ہمارے جو پورے پاکستان سے ہمارے مائن اونرز اس میں شرکت کریں گے، صوبے پنجاب سے، کے پی کے سے، بلوچستان سے، سندھ آلریڈی یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ اس میں جو ہے نا حکومتی سطح پہ ڈی جی لوکل کول وہ بھی انشاءاللہ ہمارے اس محفل میں ہوں گے، ہمارے ساتھ سیکرٹری صاحب بھی ہوں گے۔ آپ کا لوکل انتظامیہ جام شور انتظامیہ ایس ایس پی صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، کچھ اور ذمہ داران ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہم جو جا رہے ہیں وہاں پہ تو ہم کچھ ہمارے کنونشن کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہم نے 1-2 اسکول اپنی مدد آپ کے تحت مائن اونر ایسوسی ایشن نے اپنے پلیٹ فارم سے بنایا ہے، ان کا افتتاح کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ امن امان کا بہت بڑا ایشو تھا 2017 میں، اور پھر ہم نے اسی وقت جو ہے نا جو ایس ایس پی عرفان بہادر صاحب تھے اور اے ڈی خواجہ صاحب جو آئی جی تھے، ان کے ساتھ ہم نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم وہاں پہ ایک تھانہ بنا دیں گے اپنے ویلفیئر کی جانب سے، تاکہ وہاں پہ آپ کا عملہ زیادہ ہو، وہاں پہ امن امان رہے۔ آپ نے کہا کہ بھائی اس میں مزید مہمان کون شرکت کریں گے، تو الحمدللہ ہمارے اس جو تقریب ہے اس کا مہمان خصوصی نواب زادہ میر لشکری رئیسانی صاحب ہے،
اور اسپیشل ہم نے ان کو زحمت دیا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کر کے اور ہمارے اس کے جو ہے اس کی مہمان نوازی کا شرف ہمیں بخشے، اور اس کے ساتھ باقی ڈپارٹمنٹ کے جتنے منسلک لوگ ہیں، اور خصوصاً بٹہ سیکٹر سے جو ہے نا بٹہ مالکان، بٹہ انسٹیٹیوٹ کا پریزیڈنٹ جگوال صاحب ہیں، ان کے تمام کابینہ ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ہمارے پاس جو کول سے منسلک ہے، وہ سب کے سب انشاءاللہ اس کنونشن کا حصہ بنیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے جو کنونشن ہے ماشاءاللہ اور ایک بہت بڑی آپ ماشاءاللہ قوت ہے اور اکنامی میں آپ لوگوں کا بڑا ایک کردار ہے، یہ جو کنونشن ہوگا جی اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے لاکڑا کول فیلڈ پر؟ ویری گڈ۔ اب اس میں دیکھیں نا، ہم تو ایک تو ہمارے وہاں پہ ہم بے تحاشا مسائل کا شکار ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا جو وہاں پہ اس وقت 50,000 کے قریب مزدور کام کر رہے ہیں، جس میں 25-30 ہزار پاکستان سندھ سے باہر کے، سوات سائڈ کے ہیں، بلوچستان کے، باقی 20 سے 25 ہزار جو مزدور ہے، جو لیبر ہے، وہ مقامی ہیں۔ تو یقیناً وہاں کے بچوں کو اسکول بھی چاہیے، وہاں کے بچوں کو اسپتال بھی چاہیے، وہاں پہ بچوں کو صاف پانی بھی چاہیے، اور وہاں کے جو ہے ہیلتھ کی فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ ادارے تو بہت سارے ہیں، لیکن کوئی ادارہ وہاں پہ ایکٹیو نہیں ہے۔ اب جہاں تک مائن اونرز کی بات ہے کہ اس وقت ہم لوگ ہیلتھ کے مد میں بھی جو ہے نا گورنمنٹ کو پیسے پے کر رہے ہیں، ہم لوگ ریسکیو کے مد میں بھی پیسے پے کر رہے ہیں، مختلف حادثات کے مد میں، لیکن بدقسمتی سے جو اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ کردار ادا نہیں کر رہے۔ اس چیز کو ہم نے محسوس کرتے ہوئے کہ ہم نے یہ سوچا کہ وہاں پہ بھائی ہم اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو کچھ اسکولز بنا کے دیں۔ تو اس کنونشن میں انشاءاللہ وہ اسکول جو ہم نے بنا دیے ان کا افتتاح بھی کروا دیں گے۔ ہاسپٹل وہاں پر جو ہمارے پاس صرف ایک ہی ڈاکٹر ہے، 50,000 مزدور وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں 24 گھنٹے یہ رننگ ہو۔ اگر گورنمنٹ نہیں کرتا تو اس وقت ہم اپنی مدد آپ کے تحت انشاءاللہ اس کو اسٹارٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ صاف پانی کا پرابلم ہے وہاں پہ، کہ وہاں مقامی لوگوں کے لیے، وہاں پہ لیبر کے لیے وہ دریا کا پانی پیتے ہیں، ہیپیٹائٹس بھی مختلف مرض کا جو ہے شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ کول کا کام آلریڈی بہت سخت کام ہوتا ہے، اور اس میں جو لیبر کام کرتا ہے وہ پہلے سے جو ہے نا ایک خطرناک جو ہے نا ایک چیز سے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس میں پانی بھی گندا پیے گا تو یہ چونکہ مسائل سارے گورنمنٹ کو حل کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے مائن اونرز کروڑوں کا رینیو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی جمع کروائے سالانہ، کروڑوں کا رینیو جو ہے صوبائی گورنمنٹ کو، لیکن فیسلٹیز جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس کنونشن کے جو اثرات جو ہوں گے، ایک تو ہمارے لوگوں میں شعور آ جائے گا، ایک ہمارے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا، لیبر کو، ٹرانسپورٹر کو، مائن اونر کو، کہ بھائی ہمارے حقوق کے لیے مائن میجر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے اچھے کام ہو رہے ہیں، اور جو اچیومنٹ کی ہے اور مزید جو ہے بہتر بنانے کے حوالے سے کہ انشاءاللہ کہ اللہ نے چاہا کہ اس وقت پاکستان کے باہر سے کوئلہ بہت زیادہ اس ملک میں آ رہا ہے، تو ہم نے یہ تجویز فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے رکھی کہ باہر کا کول کو کم کر کے لوکل کول کو ترجیح دیا جائے۔ تو اس پہ بھی ہم جو ہے نا پرائم منسٹر کے بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں جو بلوچستان کے اندر لسبیلا کے اندر جو انہوں نے پاور ہاؤس کا جو افتتاح کیا تھا، سنگ بنیاد رکھا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ اعلان کر دیا کہ 20% لوکل کول ہم جو ہے یہاں پہ مکس کریں گے، چلائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر واقعتاً گورنمنٹ ان چیزوں پہ توجہ دے تو جو گورنمنٹ سطح کے معاملات ہے، جو کہ مائن اونرز کے لیے ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے ان کے مسئلے مسائل وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو حل کرے، کچھ ذمہ داریاں مائن اونرز کی بنتی ہے اپنے لیبر کی فیسلٹیز کے حوالے سے، علاقے کے لوگوں کی فیسلٹیز کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ اس کنونشن میں جو ہمارے اجتماعی فائدے کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقائی جو لوگ ہوں گے، اسکولوں کے اسپتال کے حوالے سے، انشاءاللہ اس پہ بہت بہتر اثرات مرتب ہوں گے۔ جی بہت زبردست، ماشاءاللہ سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ابھی تو میری نالج میں آیا، اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ایسوسیشن ہے وہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ حیدرآباد نیوز کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، اور حیدرآباد نیوز کے حوالے سے حیدرآباد کے شہریوں کو کیا پیغام دینا؟ بالکل، مجھے تو بہت خوشی ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو فالو کرتا رہتا ہوں، آپ کی خبریں میں ہمیشہ سنتا ہوں، اور ہماری بھی ایک دو جو فنکشنز ہوئے ہیں، جو پریس کانفرنس میں بھی آپ نے، تو یقیناً ہم نے اپنے لوکل چینلوں کو ہمیں پروموٹ کرنا پڑے گا۔ ابھی آج کل جو ہے نا بہت کمپٹیشن کا زمانہ ہے، جو اچھا خبر، جو حقائق پہ خبر جو دے گا، ہر کوئی اس کو سنے گا، ہر کوئی اس کو فالو کرے گا۔ تو الحمدللہ جب سے حیدرآباد نیوز چینل جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، روز بروز ماشاءاللہ بہتری کی طرف چلا جا رہا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں اگر اسی انداز سے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے تو ایک آنے والے وقت میں انشاءاللہ صفحہ اول کی جو ہے نا اس میں اس کا جو ہے نا شمار ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ جناب عبدالصمد ریحانی صاحب۔ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے عبدالصمد ریحانی صاحب ہماری گفتگو کر رہے تھے، اور آپ نے سنا کہ کنونشن ہونے جا رہا ہے بہت بڑا، اور ان کی جو ایسوسیشن ہے آئل پاکستان مائنز اینڈ منرلز ایسوسیشن، وہ بھی بڑا زبردست کام کر رہی ہے، اور اپنی مدد آپ کے تحت جو لاکھڑا کول فیلڈ میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کو فکر ہے۔ مطلب عموماً ہوتا ایسا ہے کہ مزدوروں کی فکر کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ واحد ایسوسیشن ہے کہ جس طرح ابھی آپ کو انہوں نے بتایا کہ کس طرح اسپتال کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اسکول بنا دیا گیا ہے، اسپتال پہ کام ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کنونشن انشاءاللہ بہت بہترین دور دیش جو ہے وہ دور دیرست جو ہے وہ اثرات جو ہے اس کو مرتب کرے گا، اور ان کی جو ایسوسیشن ہے ہم امید کریں گے کہ بہتر سے بہتر اسی طرح کام کرتی رہے۔ سمجھ صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان عزیر خان جی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے